نام، کیونکہ نام بہت بڑے ہیں اور یقین کریں لفظ چھوٹے پڑ جاتے ہیں. اتنی ہستیاں میرے سامنے بیٹھی ہیں اور میں نروس ہو رہا ہوں کیونکہ میں نے ان کے ابھی 20 سال ہو گئے ان سے تربیت لیتے ہوئے. صحیح پوچھیں تو یہ سارے ہمارے استاد ہیں، سارے ہمارے جو ہے نا وہ بزرگ ہیں جن سے ہم نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے. تو میں اگر کسی ہستی کا نام کچھ کہنے کے آداب کے لحاظ سے اوپر نیچے کر دو تو میں پہلے وہ معافی چاہوں گا، کیونکہ یہ آداب دل سے ہوتے ہیں، الفاظ سے نہیں ہوتے. اور دل سے میری جو ہے نا سب سے میں سمجھتا ہوں کہ بلند تر وہ درجے ہیں اور اس کی خاص طور پہ جو ہے نا عزت دل میں جو ہے نا وہ ہے سب کے لیے. باقی جو مہمان ہیں ان کے لیے بھی میں جو ہے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس محفل میں وہ جو شرکت کی. اور اس کے علاوہ ایک اور بات جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کوشش کریں گے کہ شاہ صاحب کو جو ہے نا گاہے بگاہے تھوڑا سا ٹائم ساتھ دیں گے، کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ ان کے زیادہ سے زیادہ جو نظریات ہیں اور ان کے زیادہ سے زیادہ جو انہوں نے جذبات ہیں اور احساسات ہیں وہ ہمارے تک پہنچیں، تاکہ ہمیں کچھ گائیڈ لائن بھی مل سکے. کیونکہ جاپان میں یہ ہماری پہلی تقریب ہے اور ہم کوشش کریں گے ان کی رہنمائی میں ہم آگے اس ادب کو اور اس اردو کو، خاص طور پہ اردو کا جو کام کیا ہے انہوں نے، اس کو آگے بڑھائیں. تو اب میں واپس آتا ہوں تبصروں کے اوپر اور خاص طور پہ اس کتاب کے اوپر جو رائے جن کے یہ پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کروں گا کہ وقت بہت قلیل ہے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے نا اپنی رائے کو بھی کوشش کریں کہ اس لحاظ سے جو ہے نا جامع اور مختصر وقت میں جو ہے نا بیان کر سکیں. تو اب میں دعوت دیتا ہوں جناب عبدالرحیم عرائی صاحب سے وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو السلام علیکم. کتاب الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید بہت مقدس ہے، جو ہماری دینی اور دنیاوی تعلیم اور دنیا میں ہماری رہبری کرتی ہے. اس کے بعد جب ہم تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکولوں میں، کالج میں اور یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو یہ کتاب ہی ہے جو ہمیں یا جس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں. یقیناً استاد بھی کتاب پڑھاتا ہے اور جب ہمیں یہ کتاب پڑھاتا ہے تو اس کتاب سے ہی انسان چاند تک بھی پہنچ جاتا ہے. تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر جب ہم خود اس قابل ہوتے ہیں کہ کتابیں لکھنا شروع کریں، ماشاءاللہ جس طرح سے ہمارے بھائی خالد بھائی نے لکھی ہے، میرا دل میرا مسافر، تو شاید میرے جیسے بہت سے دوست جو دنیا کے مختلف ممالک میں نہ گئے ہوں، یا پاکستان میں بھی بہت سے ہمارے بھائی ہیں جو صرف پاکستان میں ہی رہتے ہیں، لیکن جب ان کے ہاتھوں میں یہ کتابیں آتی ہیں تو یقیناً ان کے لیے یہ رہبری کا ذریعہ بنتی ہیں. ان کو اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، انہی کتابوں سے ہی ان کو اس بات کا علم حاصل ہوتا ہے. مختصراً میں یہی کہوں گا کہ یہ کتاب ہی ہے جو ہمیں دنیا میں جینے کا، قرآن مجید بھی یقیناً قرآن مجید مسلمانوں کو جینے کا، قرآن مجید رہنمائی کرتی ہے ہماری، لیکن اس کے بعد یہ کتابیں ہی ہیں جن سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے اور پھر رہنمائی حاصل ہوتی ہے. میں اپنے بھائی خالد بھائی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ
خیر جاپان سے تعلق ہے آپ کا، اور ساؤتھ افریقہ میں رہ کے آپ نے یہ کتاب لکھی. شاید کوئی اور ہوتا تو ساؤتھ افریقہ میں کتاب لکھتا بھجن ایک منٹ، لیکن یہاں پر یہ نہ لکھتا لفظ جاپان. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ساؤتھ افریقہ میں رہ کر بھی اور ہم جاپان میں رہنے والے پاکستانیوں کو یہ عزت بخشی کہ آپ نے یہاں پہ یہ جاپان لکھا. بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ بہت جناب یہ تھے عبدالرحیم آرائی صاحب. اب میں دعوت دیتا ہوں جناب محترم راشد صمد خان صاحب کو کہ وہ آئیں اور اس کتاب کے بارے میں اپنے تاثرات جو ہے نا وہ ہمیں وہ سامعین کی نظر دیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور جناب خالد شاہ صاحب سے میرا جو ان سے جو سلسلہ ہے وہ فیس بک سے بہت عرصے سے ہے. پرسنلی ہم لوگ نہیں جانتے، لیکن آج کل پرسنل رشتے بہت کم ہیں اور فیس بک کے رشتے بہت زیادہ مضبوط ہیں، کیونکہ ہر منٹ کی جو ہے اپڈیٹ جو ہے ان کی بندے کی طبیعت ہے، بندے کے کیا حالات ہیں کیا ہے، اس طرح سے ہم لوگ ایک دوسرے سے اٹیچ ہیں. اور ان کی جو کتاب کے متعلق مجھے اتفاق نہیں ہوا کہ میں اسے پوری طرح پڑھ سکوں، لیکن پھر بھی دنیا میں دو قسم کے آپ سمجھ لیں کہ دولت رکھتے ہیں. ایک آپ کے پیسے ہیں، ایک آپ کے زیورات ہیں، اور ایک آپ کی جو ہے یہ لفظوں کا ذخیرہ ہے. آپ جو اپنی مادی جو ذخیرہ جو ہے وہ تو اپنے تیوری میں رکھتے ہیں، وہ صرف اپنے استعمال میں آتا ہے، لیکن یہ جو خزانہ جو ہے جو آپ ایک کتاب کی شکل میں تیوری میں جو جمع کرتے ہیں، یہ پوری کائنات کے کام آتا ہے. جو بھی اسے خریدتا ہے اس کی چابی، اس کی کنجی اسی کے پاس ہوتی ہے، وہ جب چاہے جتنا چاہے اس میں سے حاصل کر سکتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو مادی ضروریات ہیں وہ تو ایک طرح کا، لیکن یہ لفظوں کا ذخیرہ جو ہے یہ ہمارے لیے جو ہے آئندہ زندگی کے لیے ایک راہ دکھانے کے قابل آتا ہے. اور ہم شروع میں اسٹارٹنگ میں ان کا سفر نامہ ہے، سفر نامہ سے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ مستنصر سینتار صاحب کے سفر نامے جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو ان کی جو اس کے اندر جو الفاظوں کی جو چناؤ ہوا کرتا تھا وہ ان شہروں کو اور خوبصورت کر دیتا تھا جس شہروں پہ وہ گزر رہے ہوتے تھے. اور میں یعنی کہ جب میں نے ان کا سفر نامے میں نے پڑھنے شروع کیے تو اس وقت پاکستان میں اتنی حیثیت نہیں تھی کہ میں دنیا گھوموں، لیکن جب جاپان آئے اور ہم نے ان شہروں میں جانا شروع کیا تو آپ یقین کریں کہ وہ شہر جو تھے وہ مستنصر حسین تارڑ کے سفر نامے میں زیادہ خوبصورت تھے. ان کے لفظوں نے انہیں اتنا خوبصورت بنا دیا تھا کہ آپ کو تجسس ہوتی تھی کہ آپ جائیں اور انہیں دیکھیں. اور خالد صاحب بھی ماشاءاللہ بڑے سماجی ہیں اور ہر طرح کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں. جاپان ہے، انہوں نے محنت کی اور آج الحمدللہ یہاں پہ ایک محفل رونمائی ہماری طرف سے انہیں بہت بہت مبارک ہو. اور اس سفر کو، اس دل کے سفر کو یہیں پہ ختم نہ کریں، اسے جاری رکھیں. ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ. جناب یہ اظہار خیال کر رہے تھے راشد صمد خان صاحب. اب میں دعوت دیتا ہوں جناب محترم چودھری رزاق صاحب کو کہ وہ آئے. اچھا آپ انہوں نے معذرت کر لیا. اچھا آپ بھی ہمیں کتاب جو ہے اس میں الفاظ، خیالات، ترتیب اور یہ ساری چیزیں جب شاہ صاحب نے اکٹھی کی تو اسے پورا سر بنا دیا اس سفر نامے کو. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ پڑھیں گے اور اس کو ان 12 کنٹریز میں جب وہ جائیں گے اور دیکھیں گے اور یہ کتاب خود ان کے ساتھ چلے گی اور ان کے ساتھ یہ ساری جتنی بھی عکس اور تصاویر ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی جائیں گی. جو کیونکہ الفاظ تصویریں بھی ہوتی ہیں، الفاظ جو ہے نا وہ جب ساتھ چلتے ہیں تو وہ کتابوں کی صورت میں چلتے ہیں. اب میں دعوت دیتا ہوں جناب خالد آفریدی صاحب کو کہ وہ آئے اور اپنے اس مختصر وقت میں کچھ
خیالات اور تاثرات اس کتاب کے بارے میں ہمیں بتائیں اور سامعین کو مستفید کریں. خالد آپ کی ایک منٹ ذرا تصویر تو لے لیجیے. خالد فریدی نام لیتے ہیں ان کا, وہ آفریدی ہم سمجھے خالد فریدی. فریدی شاہد فریدی کیا نام فریدی وہ آفریدی سے ڈرا اینی وے السلام علیکم جناب محترم گرامی. خالد شاہ صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے یہاں پہ محفل سجائی زبان کے اندر. بڑی بارونق بڑی بڑی مشہور ہستی ہیں یہاں تشریف لائی ہیں. میرا سب کو سلام. مختصر خالد شاہ صاحب سے تو واسطہ رہا ہے کافی سالوں سے. میرا بھی دوستانہ چل رہا ہے ان کے ساتھ. جیسے انہوں نے اپنی کتاب میں کریا یہ گھومے ہیں, ہم سب لوگ بھی گھومے ہیں ان جگہوں پہ جن جگہوں پہ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے. تو ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جس زاویے سے انہوں نے دیکھا ہے وہ شہر, وہ سٹی, وہ کنٹریز, اور انہوں نے جو تمہید باندھی اس کتاب کے اندر ان شہروں کی اور وہاں کے واقعات اور حادثات جو ان کے ساتھ پیش آتے رہے ہیں وہ انہی کے خاصہ ہے. نہایت ہی عمدہ, نہایت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے بیان کیا. تھوڑا سا اعتراض کروں گا میں, کیونکہ میں نے کافی پڑھی ہے. تھوڑی سی اپڈیٹ جو جس شخص نے اشاعت کی ہے نا, اس نے اس کی اپڈیٹ صحیح نہیں کی کتاب کی. کیوں نہیں کی؟ کہ بہت سارے واقعات انہوں نے 80 کے بتائے ہیں, وہ ان کا جو ترتیب وار ہے نا وہ صحیح نہیں اس نے کی شخص نے. تو میں چاہے ان کو میں کہتا ہوں مگر یہ کہ وہ ایک میرے دوست ہیں اور ان کو یہ آئندہ آنے والی ان کی کتاب میں یہ ان کو پیش نظر رکھتی ہے. یہ بہت بڑی میں نے پڑھا ہے ان پہ ایک 80 کا قصہ بنایا ہوا انہوں نے بیچ میں لکھا ہے, 97 کا پہلے لکھا ہوا ہے, 95 کا پھر اینڈ میں چلیں گے, 86 کا پھر انہوں نے اس میں ڈالا ہے. تو ایک ترتیب نہیں ہے اس کتاب کے اندر. بہرحال اینی وے اس کا یہ مقصد نہیں کہ میں ان کو کریٹیسائز کر رہا ہوں, میں کتاب کی اشاعت والے کو کہہ رہا ہوں کہ اس نے اس موضوع کو دیکھا نہیں. بہرحال ان کی بہت بڑا ذرا نوازی ہے کہ ساؤتھ افریقہ سے ہیں اور انہوں نے جاپان میں اس کا ایڈیشن کا افتتاح کیا ہے. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور یہ اپنا پاکستان سوسائٹی کی طرف سے بھی آپ کو مبارک ہو. اور سب سے موضوع جو چودھری رزاق صاحب جنہوں نے آرگنائز کیا یہ پروگرام, میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رائٹر, نقاد, شاعر وہ ان کا اپنا ایک کہنے کے ویوز ہوتے ہیں, تاثرات ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ ہمارے خالد فریدی صاحب ذات خود بڑے اچھے رائٹر ہیں, کالم نگار ہیں, بہت خوبصورت لکھتے ہیں اور بہت اچھی شاعری بھی کرتے ہیں. ظاہر ہے انہوں نے اپنا جو تبصرہ دیا ہے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس کتاب کے اوپر آپ تبصرے اور تنقید اور تحقیق اور یہ ساری چلتی رہے گی, اور آگے جا کے کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ اور بھی زیادہ ہمیں سیکھنے کے لیے ملیں گی. اب میں اس سے قبل کہ میں ماہرین اور کہہ لیں کہ سینئرز کے آغاز کروں, اس سے قبل کہ ان عظیم ہستیاں جو بیٹھے ہیں ان کو میں باری باری بلاؤں, تو میں ایک بار پھر شاہ صاحب سے کہوں گا کہ ایک وہ غزل سنا دو, وہ جو تم نے سنائی تھی اس دن مجھے شاید کہ وہ آئے اور اپنی شاعری کی, کیونکہ کتاب کے اوپر تو ہم خود بہت کچھ کہیں گے. کوئی شاعری جو ہے نا ایک دفعہ پھر ہم سنتے ہیں شاہ صاحب کو. وہی سنا دو بھائی جان جو اس دن سنائی تھی تم نے مجھے. ساری سنائی بھائی جان آپ سنے چلے جا رہے تھے, مجھے ایسا بندہ کہاں ملے گا.
मैं चाहने वालों को मुखातिब नहीं करता, वाह, मैं चाहने वालों वालों को को मुखातिब नहीं नहीं करता, करता, और तर्क ताल्लुकात की मैं वजाहत नहीं करता। वाह, बहुत खूब। मैं चाहने वालों को मुखातिब नहीं करता, तर्क ताल्लुकात को मैं की वजाहत नहीं वजाहत करता। नहीं करता। मैं अपनी जफाओं पे नादिम नहीं होता, लेकिन मैं अपनी जफाओं पे नादिम नहीं होता, लेकिन मैं अपनी वफाओं की तिजारत नहीं करता। बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत खूब। वाह, खुशबू की तहशीर की, खुशबू किसी तहशीर की मोहताज नहीं होती। वाह, खुशबू किसी किसी तहशीर की तशहीर की मोहताज नहीं मोहताज होती। नहीं होती। सच्चा खुशबू हूँ किसी मगर तस्वीर अपनी, की बताज नहीं होती। जी। वाह, वाह, सच्चा हूँ मगर अपनी वकालत नहीं करता, बहुत अच्छा, बहुत खूब। इसलिए वजाहत नहीं क्या करता। बात है, क्या सादगी है। एहसास की सूली पे लटक जाता हूँ अक्सर, वाह, एहसास की सूली पे सूली पे लटक लटक जाता जाता हूँ हूँ अक्सर। अक्सर। मैं जबरे मुसलसल की शिकायत नहीं करता। वाह, जबरे वाह, वाह, मुसलसल की शिकायत नहीं। शिकायत बहुत करता। खूब, बहुत खूब, वाह। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। मैं अजमत इंसान, मैं अजमत इंसान का कायल तो हूँ, लेकिन वाह, ये अजीम आदमी है, अजीम आदमी है। मैं अजमत इंसान का इंसान का कायल तो हूँ, कायल लेकिन आयत तो हो रही। लेकिन कभी बंदों की इबादत नहीं करता। वाह, 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 बकर इंशाअल्लाह, क्या बात, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात, क्या बात। मैं अज़मत इंसान का कायल तो हूँ। उसकी जगह पे दूसरी अच्छा, जगह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सच कहूँ मुझको ये उन्वान बुरा लगता है, आहा, सच कहूँ मुझको ये उन्वान बुरा उन्वान लगता है। बुरा लगता है। वाह, बहुत बुरा। जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता वाह, वाह, सच कहूँ मुझको ये उन्वान उन्वान बुरा लगता है। जुल्म सहता हुआ है। इंसान बुरा लगता है। वाह, वाह, किस कदर हो गई मसरूफ ये दुनिया अपनी, वाह। किस कदर हो गई मसरूफ ये दुनिया अपनी। एक दिन ठहरे तो मेहमान बुरा लगता बुरा वाह, लगता वाह, है। वाह, क्या बात, क्या बात, बहुत है। एक दिन ठहरे तो मेहमान बुरा लगता वाह, है। वाह, बहुत अच्छे। क्या उनकी रियलिटी, खिदमत तो बहुत दूर, उनकी उनकी खिदमत उनकी खिदमत खिदमत तो बहुत दूर। बेटियों बेटों को बूढ़े माँ बाप का फरमान बुरा लगता है। वाह, कहते क्यों हैं? अल्लाह से आजाद की क्या, मेरे अल्लाह मेरी नस्लों को जिल्लत से निकाल, वाह, मेरे अल्लाह मेरी नस्लों को जिल्लत से निकाल। हाथ फैलाए हुए मुसलमान बुरा लगता है। हाथ में गाली में क्या बात, मुसलमान क्या बात, बहुत, ये बहुत, बहुत क्या बात। हाथ खिलाए हुए इंसान बुरा लगता है। इंसान बुरा लगता है। क्या बात। शाह साहब की शायरी में जो है ना, इसमें कोई शायद नहीं है कि मुआशरे की तमाम तर- अच्छा, 5 मिनट सबको जरा अच्छा, ये अब मैं जो है ना बगैर किसी वो कहने के तमहीद के, क्योंकि ताकीद हो चुकी है काफ़ी, तो अब ये है कि मैं सिर्फ 20 मिनट है आपके पास, 20 मिनट भी नहीं, 18 मिनट। ठीक है, ठीक शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे, लेकिन ठीक है। चले सबसे पहले ये मैं ड्रॉप कर सकते हैं और लोगों को मौका देते मुझे ड्रॉप नहीं, आप गालिश है कि वो आए तैयब है। तैयब खान साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम जनाब हुसैन खान साहब, रईस साहब, मोहतरम जनाब अबरार साहब और सलीम जमा साहब और अल्ताफ गफ्फार साहब और तमाम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हजरत, बात ये है कि माशाल्लाह इन्होंने ये किताब लिखी तो मुझे हैरत होती है। मैं 1982 में जब इससे मिला था तो मुझे नहीं पता लगता था कि ये किताब भी लिखेंगे और ये कोई अदाकारी भी करेंगे और शायरी भी करेंगे। तो मैंने इनके लिए सोचता था यार है कुछ ना कुछ इसके अंदर जरूर बात, और वो उसका इन्होंने पेश किया। यही हुआ कि अब ये एक अदाकार भी हैं और मैं हमें अभी आजकल इनसे जो मुलाकात होती है मैं कहते शाह साहब से तो मिल गए, 2 लाख का मिलेंगे तो कहते 2 लाख भी मिल जाएंगे भाई, फिक्र नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला इन्होंने बड़ी अच्छी काविश की है
کتابیں لکھنا بڑی اچھی بات ہے. کتابیں لکھ کے ہم اپنے دلوں کو اظہار کرتے اور جو ہم نے محسوس کیا دنیا میں دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے. جو انہوں نے کیا ماشاءاللہ 8 ممالک کے سفر نامہ ہے وہ, اس میں میں ان کے ساتھ جو ہے میرے خیال سے تھائی میں ہم لوگ ساتھ تھے, تھائی لینڈ میں ان کے ساتھ بھی رہا ہوں کچھ دن نا. تو انہوں نے اتنے ملکوں کا سفر نامہ لکھا, اس سے دوسرے لوگوں کو بہت ساری معلومات بھی ہوگی. میں نے تو کتاب میں بھی انہوں نے مجھے بار بار کہا بھائی جان آپ کچھ لکھ دیں. میں نے کہا یار آپ کے متعلق کیا لکھوں, میرے پاس الفاظ نہیں ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے اور اللہ تعالیٰ اور اچھی کتابیں لکھیں اور ہم سب لکھیں کتابیں. بہت شکریہ. تمام ہستیاں ہی سینئر ہیں, عظیم ہیں. اگر میں ترتیب میں کچھ کر جاؤں تو معذرت خواہ. اب میں جناب دعوت دیتا ہوں جناب محترم حسین خان صاحب کو کہ وہ آئے اور اپنے تاثرات بیٹھے یہیں پہ بیٹھ کے کرتے ہیں. ہاں تو بیٹھے نہیں ادھر. میں نے کتاب تو ان کی پڑھی نہیں, حالانکہ سب سے پہلے جب جاپان آئے تھے اس دفعہ تو مجھے انہوں نے پریزنٹ میں کتاب دی تھی, لیکن میں پڑھ نہیں سکا. لیکن میں اب کتاب کے بجائے کتاب کے مصنف کے بارے میں اور اس عمل کے بارے میں جو کتاب کی شکل میں ظاہر ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. مصنف کا جہاں تک تعلق ہے, یہ جب جاپان آیا تھا تو میرے محلے میں ہوا کرتے تھے, میرے علاقے میں. اور اس کے بعد پھر کچھ عرصہ میرے پڑوسی رہے کہ اوپر کے فلور میں ہم رہتے تھے, نیچے کے فلور میں یہ رہا کرتے تھے. تو وہ بات یاد کر کے مجھے ابھی طیب صاحب والی بات یاد آتی ہے. تو اس وقت ہمارے دور دور تک ذہن میں نہیں تھا کہ یہ ایسے نکلیں گے. کیسے نکلے؟ یعنی کتاب بھی لکھ رہے ہیں, شاعری بھی کر رہے ہیں, اداکاری بھی کر رہے ہیں. ان کا ٹریلر بھی دیکھا ہے, وہ بھی بڑا شاندار تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری صفات اور یہ ساری خوبیاں جو پیدا کی ہیں یہ مصنف کے بارے میں, یہ چیز یعنی یہ ہم کو ایک سبق ملتا ہے اس بات میں کہ ہم سب لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں کھانے کمانے کے لیے. تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سب کو حلال رزق دے اور مزید دے. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی یعنی پیسہ کما کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے. تو اس وقت وہ پھر اپنی زندگی کے جو بھی اس کے اعلیٰ مقاصد ہوتے ہیں اس طرف وہ سفر کرتا ہے. اور یہ جو عمل ہے کتاب لکھنے کا, یہ اگر دینی الفاظ میں کہا جائے تو امر بالمعروف نہیں ہے بالمنکر. یعنی کہ کتاب میں کوئی نہ کوئی اچھی بات آدمی لکھتا ہے, لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلاتا ہے, برائیوں سے ہٹاتا ہے. یہی دعوت کا عمل ہے, یہی یعنی قرآن کا مسلمان کا عمل جو ہے یہی ہوتا ہے. اور یہی ایک قسم کا قلمی جہاد بھی ہے. تو یہ کتابوں کے اثرات کے بارے میں بھی رحیم ارائیں صاحب نے قرآن کا ذکر کیا کہ 1500 سال سے کیا اس کے اثرات جو ہیں آج تک چلے آ رہے ہیں اور آئندہ قیامت تک آتے رہیں گے. تو کتاب کے اعتبار سے اس کے اثرات جو ہیں وہ بڑی دور تک ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہ ہم سب کو توفیق دے. بعض کتابیں ایسی ہیں کہ انہوں نے دنیا میں انقلابات برپا کیے. کارل مارکس کی کتاب تھی, وہ ایک میوزیم میں بیٹھ کے برطانیہ کے لکھا کرتا تھا. 3 موٹی موٹی والیوم اس نے داس کیپٹل کے نام سے جرمن زبان میں لکھی. لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ روس میں انقلاب آیا 1917 میں, اور 1989 تک روس میں وہ کمیونسٹ نظام چلتا ہے اور ساری دنیا کے ایک بہت بڑے علاقے میں کمیونزم پھیل گیا اس ایک کتاب کے نتیجے میں. اسی طرح اس کے جواب میں جب میں اسٹوڈنٹ تھا ٹوکیو یونیورسٹی کا, تو وہاں پہ ایک کارل مارکس گروپ ہوتا تھا, دوسرا کینز کا گروپ ہوتا تھا. تو یہ کینز جو ہے برطانیہ کا ایک معیشت دان تھا, اس نے یہ فلسفہ نکالا کہ امپلائمنٹ پہ زور دو, روزگار پہ, اور خوب قرضے لے لے کے اکانومی کو آگے بڑھا. تو آج تک ساری دنیا اس پہ عمل کر رہے اور بے انتہا مقروض ہے. مقصد یہ کہ کتابوں کے نتیجے میں دنیا میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں. افلاطون اور ارسطو اور پلاٹو نے 3-4 ہزار سال پہلے جو کتابیں لکھی وہ آج تک کی دنیا میں کتابوں کی دکانوں میں بکتی ہیں. آدمی کے مرنے کے بعد بھی کتابوں کے اثرات چلتے رہتے ہیں. یہ جو عمل ہے ان کا, ایک تو دعوت کا عمل ہے, امر بالمعروف کا عمل ہے, اور یہ اثرات پیدا کرنے کا سب سے زیادہ سیکھنے کی چیز ہے کہ ہم خالی کھانے کمانے میں نہیں لگے رہیں,
कुछ ना कुछ जिसके बस में जो कुछ है वो, अगर किताब की लिखने की सलाहियत है या बोलने की सलाहियत है या बात करने की, जो भी है उस अमल को दूसरों के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए मुफीद बनाने का यही इस्लाम हमको सिखाता है। तो अब बगैर किसी ताख़ीर के जनाब मैं दावत देता हूँ राना इब्रार साहब को कि वो आए और कल अपने साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के टाइम का सबको पता है कि 18 मिनट पहले बोल रहे थे, तो मेरा ख्याल है आप 2-4 मिनट राना साहब के लिए बहुत कम है, आपके लिए आपके लिए तो बहुत कम है। मैं आपके साथ जाती है। मुबारकबाद। तो मेरे बाद भी अभी सीनियर काफ़ी हैं, सिद्दीकी साहब हैं और दोस्त हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपको जी इस किताब की जो है वो मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इसमें एक तो आपने सफ़रनामे में मैंने पढ़ी तो नहीं, लेकिन जिस तरह खालिद फरीदी साहब ने बताया कि उन्हें बड़े गौर से पढ़ी और इसमें आपके बहुत से तजुर्बात और जैसे देखा है आपने वैसे लिखने की कोशिश की और आसान उर्दू में लिखने की कोशिश की। तो इससे एक तो फ़ारग वक्त में लोग जब पढ़ेंगे तो उनके इल्म में भी इजाफा होगा और वो ख़ुद को महसूस करेंगे जैसे वो उस जगह पे मौजूद है खुद ही, और एंजॉय करेंगे इससे। और किताब तो हमेशा घर में जो है वो एक ऐसा सच्चा दोस्त है कि जब आप उदास हुए उसे पकड़ा, एक आपने इल्म में इजाफा किया, एक टाइम को जो है वो आपने गुजारा। मैं जो है टाइम की कमी के लिहाज से मुख्तसर करूँगा क्योंकि 5-10 मिनट के बाद स्टार्ट होता हूँ। आप एंड कर दें। लेकिन मुझे खुशी ये है कि खालिद साहब का फ़ोन आया, इन्होंने बताया कि इस तरह हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो उससे पहले खालिद फरीदी साहब का भी आया फ़ोन, अफरीदी नहीं फरीदी, मोहम्मद खालिद खान राजपूत फरीदी जो इनका असली नाम है। हाँ जी, खालिद खान है लेकिन ये जापान में खालिद फरीदी के नाम से मशहूर है। तो नहीं टाइम थोड़ा है, इन्होंने बताया कि आए हुए हैं तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मुझे एक चीज़ में ये पाकिस्तान सोसाइटी और जापान का मुझे नहीं पता कि ये कौन सी है और ये किन्ने बनाई हुई, कब से बनी है, लेकिन जो भी हैं जिनने बनाई है, नाम तो पहली दफ़ा मैंने देखा है। मैं इन्हें भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनने इनको वहाँ से तशरीफ़ लाए हुई शख्सियत को एक हम सब को मिलाया उनसे और अच्छी बातें सुनने को मिली और इनकी ज़िंदगी का सारा तजर्बा निचोड़ और जिस तरह बयान किया कि फ़िल्म से भी तल्लक है, राइटर भी हैं, शायर भी हैं और पता नहीं अपनी ज़िंदगी में अपनी अंजुमन में क्या कुछ है। तो इंशाल्लाह ये किताब पढ़ने का इश्तियाक जो है वो मुझे खुद ब खुद वहाँ बैठे हुए बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अब एक आधी किताब तो मैं ज़रूर लूँगा तो ताकि उसमें पढ़ने के आपकी शख्सियत मज़ीद जो है वो निकल के सामने आएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इनवाइट किया। और ये अदबी महफिलें जो हैं ये वैसे ही रूह की ग़िज़ा होती हैं और अदब के साथ यही नहीं कि सियासत ही सब कुछ है, यही नहीं कि सियासी माहौल हो या मजहबी माहौल ही सिर्फ हो या उसमें इशूज़ ही हो, ऐसे अदब-ओ-आदाब की महफिलें और बातें जो हैं ये असल में हमारा कल्चर है और उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। और आपने एक कौमी ज़बान की भी खिदमत की है वहाँ रहते हुए कि जहाँ उर्दू लोगों को नहीं आती थी या इस अच्छे तरीके से बोल नहीं सकते थे, आपने वहाँ भी खिदमत की है उर्दू की। उस लिहाज से भी हम आपको सलूट पेश करते हैं और पाकिस्तान के साथ साथ जापान का हम रहने वालों का नाम अपनी किताब के अंदर दिया, उसके लिए भी आपकी खिदमत को सलूट पेश करते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। गानों में छेड़ हमें फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहिया